یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ دنیا میں تمام امریکی ہتھیاروں میں خصوصی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس سے کل سوئچ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سارے جو امریکی ہتھیار ہیں ان کے سافٹ ویئر کو کنٹرول کر سکتی ہیں، جس سے کسی بھی ملک کے ہتھیاروں کو امریکی استعمال سے روکا جا سکتا ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاسورڈ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی F-35 طیارے استعمال ہو رہے ہیں سوائے اسرائیل کے، ہر ملک کو ہر پرواز سے پہلے طیارے کو سٹارٹ تک کرنے کے لیے پاسورڈ امریکہ سے منگوانا پڑتا ہے، اور یہ معاملہ ہر طیارے اور ہر ملک کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی ملک اس سے مبرہ نہیں ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے۔ ان میں اگر 10 بار بھی یہ طیارے جو ہیں وہ استعمال کرنے ہوں اور ان کو ری سٹارٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئے، تو پاسورڈ جو ہے وہ امریکہ سے منگوایا جائے گا۔ یہ معاملہ کئی مرتبہ کئی ممالک نے امریکہ سے اٹھایا، لیکن امریکی کسی بھی ملک کا یہ اعتراض ماننے ہی کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کو حل کرنا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے یورپی اور ایشیائی ممالک نے امریکی ہتھیاروں پر انحصار جو ہے وہ ایسا ایسا کم کر دیا ہے، اگرچہ خیال کو مسترد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو کل سوئچ ہے یہ امریکی ہتھیاروں کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے کافی مشکلات جو ہیں وہ ان ملکوں کو پیش آ رہی ہیں۔ جرمنی، کینیڈا، یوکرین سمیت کئی ممالک نے امریکی F-35 اور F-16 طیاروں کے سافٹ ویئر ایسے مسائل کا شکار ہوتے ہوئے بتائے ہیں اور ان کے پروف بھی دیے ہیں۔ بھارت نے بھی کئی دفعہ جو ماہرین ہیں بھارت میں، انہوں نے امریکی اپیچی ہیلی کاپٹر P-8I پوائزن طیاروں اور دیگر جو ان کے فراہم کردہ ہتھیار ہیں ان میں ان مسائل کی نشاندہی کی، لیکن بھارتی حکومت نے اس اعتراض کو رد کر دیا۔ امریکی اپنے ہتھیاروں کو جدید سافٹ ویئر کو آن لائن جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے تمام ہتھیار جو کہ کسی بھی ملک کے زیر استعمال ہیں ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ آن لائن ہی اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ان کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ خود بخود سٹارٹ بھی ہو سکتے ہیں، جس کے لیے وہ ایک سسٹم استعمال کرتے ہیں جسے آٹومیٹک لاجسٹک انفارمیشن سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچ رن کیے جاتے ہیں، جس سے کسی بھی ہتھیار کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور یوں ان کو ساری معلومات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ پیچز میں چلتا ہے، پہلے وہ سارے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ اپ ڈیٹ کرتا ہے، تو جب ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے تو سارا ڈیٹا جو ہے وہ امریکی ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ Euronews.com کے مارچ 2025 کے ایک آرٹیکل میں بھی ایک جو مضمون شائع ہوا تھا، اس میں جرمنی کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے یہ تشویش ظاہر کی گئی تھی کہ کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے اس کو خراب یا بند کیا جا سکتا ہے، یا امریکی اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، کیونکہ یورپ کے ساتھ بہرحال ٹرمپ کے آنے کے بعد سے بہت زیادہ اختلافات جو ہیں وہ یورپ کے چل رہے ہیں، اور کئی ممالک نے امریکی ہتھیاروں میں سافٹ ویئر بدلنے کی بات پر جو ہے وہ کافی بحث و تمیز ہوئی ہے، اور اعلیٰ قیادت جو ہے جرمنی، کینیڈا اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس سلسلے میں کافی کنسرن پائے گئے ہیں، کیونکہ انتہائی مشکل ٹیکنالوجی اگر اس کو چینج بھی کرنا چاہیں تو امریکی ہتھیاروں میں سافٹ ویئر بدلنے کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایک سافٹ ویئر بدلیں تو اس سافٹ ویئر کو سارے سسٹم سے کنیکٹ کیا گیا ہے، یوں ایک سسٹم کو کھولتے ہی دوسرا سسٹم ڈسمنٹل ہو جائے گا، اور دوسرے کو کھولتے ہی تیسرا بند ہو جائے گا، اور یوں کوئی بھی لیف جو ملک ہے امریکہ کا، ایون نیٹو کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکے، اور انہوں نے اس پہ کافی کوشش بھی کی ہے۔ اسی لیے امریکہ کے تمام حلیف ممالک، جن میں یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل ہیں، خصوصاً نیٹو کے ممالک جو ہیں، وہ بہت سارے ممالک اس معاملے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، اور انہوں نے اربوں ڈالر کی اور یورو کی سرمایہ کاری اپنے ملک میں شروع کر دی ہے، اور ملکی طور پر یورپ نے سارے ملکوں نے مل کر ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ایک فنڈ بنا لیا ہے، جس میں آسٹریلیا اور کینیڈا بھی آ گئے ہیں، اور ان میں اربوں ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ جو امریکی کنٹرول ہے ان پر وہ ختم کیا جا سکے۔ جنوبی کوریا، تائیوان اور جاپان نے بھی ملکی طور پر ہتھیاروں کی تیاری پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی ہے، تاکہ امریکی جو ایکسپلوٹیشن ہے اس سے بچا جا سکے۔ صرف F-35 پر انحصار کم کر کے جاپان، اٹلی اور برطانیہ جو ہے وہ گلوبل کمبیٹ ایئر پروگرام بنا چکے ہیں۔ فرانس، جرمنی اور اسپین جو ہے وہ فیوچر کمبیٹ ایئر سسٹم بنا رہے ہیں، دونوں ہی 6 جنریشن کے طیارے ہیں، اور اس وجہ سے امریکی F-47 طیارے کو ابھی کوئی بھی ملک جو ہے وہ خریدنے یا اس پہ فنڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔